بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینز۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ کل کے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کی بات کی تھی ہم نے، اور آگے کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس ٹائم فرعون کے ظلم و ستم بہت زیادہ تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو بچے پیدا ہوتے تھے شیرخوار بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو لونڈیاں بنا لیتا تھا۔ یہ ظلم و ستم اس ٹائم جاری تھے، اور اتنے خطرناک دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کی پیدائش بہت زیادہ سیکرٹ رکھی ہوئی تھی، لیکن جب فرعون کی جو اہلکار تھے، اس کے بندے تھے، وہ گھر گھر تلاشی لے رہے تھے، اور اسرائیلیوں کے گھروں میں تلاشی جب لیتے تھے، جو بچہ بھی ملتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس بات پہ ان کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ پہ ایک ترکیب ڈالی کہ ایک تم صندوق بناؤ لکڑی کا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل میں بہا دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کے یہ دماغ میں جب بات یہ آئی تو انہوں نے ایک چھوٹا سا صندوق بنوایا اور حضرت موسیٰ کو اس میں ڈالا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ یہ بہت چھوٹی سی کشتی تھی تو دریائے نیل میں بہتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو کیا ہوا ہے کہ فرعون کے دربار کے پاس جب یہ محل کے پاس یہ کشتی پہنچی تو پھر کیا ہوا کہ جو تھے شاہی نوکر تھے، وہ اس صندوق کو دیکھ لیا انہوں نے، اور بھاگتے ہوئے آئے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ یہ سارا واقعہ ان کی بہن دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ بچے کو لے کر جب دربار میں پہنچے تو صندوق کو کھولا گیا، تو بچہ بہت پیاری اسمائل سی دے رہا تھا، بہت اچھی سی اسمائل دے رہا تھا، خوش ہنستا ہوا بچہ نظر آیا فرعون کو، اور سب اس کے جتنے بھی نوکر تھے، اور ان کی بیوی جو فرعون کی بیوی آسیہ بھی دربار میں موجود تھی۔ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ وہی نہ ہو جو میرا دشمن ہوگا، تو قتل کرنے کا حکم دے دیا بچے کو فرعون نے۔ جب کیا ہوا کہ جب آسیہ کو پتہ چلا ان کی بیوی کو، تو کہا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو مت مارو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے محل میں پرورش پائے تو یہ وہ بچہ نہ ہو۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ اپنی بیوی کے کہنے پر بچے کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پانے لگے محل میں۔ جب دودھ پلانے کا ٹائم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ رو رہے تھے۔ ان عورتوں کو بلایا گیا جن کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا بلکہ روتے رہے۔ یہ سارا واقعہ ان کی بہن دیکھ رہی تھی، تو وہ اس نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ ان کا آپ دودھ پلا کے دیکھیں، تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لیں، کیونکہ یہ ایک اچھا گھرانہ ہے ہمارا، تو بچے کو وہ دودھ پلائیں۔ تو اس طرح ان کی ماں محل میں آئی، اور جیسے ہی بچے کو گود میں لیا تو وہ چپ ہو گئے اور دودھ پینے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے اس وقت ان کو دودھ پلایا جب تک وہ شیر خواہ تھے، لیکن جیسے ہی دودھ پلانے کا ٹائم ختم ہوا تو آپ کو فرعون کے دربار میں چھوڑ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر ان کی خدمت کا ذمہ فرعونیوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ فرعون کے نوکر جو تھے ان کو بہت اچھی ان کی پرورش کرتے تھے، آپ لڑک پن تک وہیں محل میں رہے، اور آپ کی خدمت کے لیے بہت زیادہ نوکر تھے، آپ بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے فرعون کے محل میں۔ پھر ان کے نبوت کا ٹائم شروع ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز بتائی کہ آپ نبی ہیں۔ تو اس سے پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ دکھیوں کی، حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے اندر بہت زیادہ رحم تھا لوگوں کے لیے۔ وہ فرعونیوں کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے فرعونی، ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس چیز کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ وہ ہر طرح مدد کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں کی۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک فرعون کا آدمی تھا اور دوسرا کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ جو فرعون کا آدمی تھا وہ بنی اسرائیل کے آدمی کو زور زور سے مار رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے آدمی نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ بھاگتے ہوئے اس کی مدد کے لیے آئے، کیونکہ آپ ہمیشہ حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے بچا لو۔
تو کیا ہوا، اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کے سر پہ مکہ مارا اور اس کا جگہ پہ انتقال ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے پھر گزر ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیل کا بندہ ہے اور دوسرے اس نے فرعونی اسے مار رہا ہے۔ تو اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خود ہی جھگڑالو انسان ہے، کیونکہ پہلے اس کو تو وہ تو قتل ہو گیا تھا میرے ہاتھوں، یہ دوسرے کو مارا ہے، تو اس میں ہی کوئی خرابی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو بہت جھگڑالو قسم کے بندے ہو، کل تم نے دوسرے کو مار رہے تھے اور آج تم دوسرے کو کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو، تو تمہارے اندر کی غلطی ہے۔ اس پر اس نے شور مچا دیا کہ جس طرح کل تم نے قتل کیا تھا اس بندے کو، آج مجھے بھی قتل کر دو گے۔ اس طرح جو اس کے رشتہ دار تھے ان لوگوں کو پتہ چل گیا، کیونکہ وہ قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کس نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے۔ یوں سارے فرعونی جب آپ کی تلاش کے لیے بھاگے تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی اس ٹائم۔ تو ایک فرعون کے دربار میں خزانچی تھا جو بظاہر تو کافر تھا لیکن اندر سے مسلمان تھا۔ اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو قتل کر دیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خزانچی کے کہنے پر فرعون کے محل کو اور مصر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اس کی بات مانی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں مصر کو چھوڑ دوں۔ اس کے بعد آپ مصر کو چھوڑنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ لوگ آپ کی تلاش میں تھے کہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور منصوبہ بنا رہے تھے۔ تو اس کو یہ بات جب اس نے بھانپ لی، اس بندے نے جو خزانچی تھا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا بھاگتا آیا اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ قصہ بھی جاری ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے مصر کو الوداع کہا، مصر کو چھوڑا، فرعون کے دربار کو چھوڑا، تو اس کے بعد کیا ہوا، تو یہ قصہ بھی جاری ہے۔ تو کل اس پہ ہم بات کریں گے کہ آگے کیا واقعہ پیش آیا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ تو یہ آپ جانے سے پہلے آپ بیل کے بٹن کو دبائیں، فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں، بچوں کو یہ واقعہ سنائیں، اور یہ آج کا وظیفہ ہے، اس پہ عمل کریں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔